کیا نام ہے؟ مظفر صاحب غلام احمد یتیم صاحب مظفر احمد خوشی غلام احمد یتیم صاحب مظفر احمد اور کون ہے جناب دیکھیے، پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پریس میڈیا فیڈرٹی کا، جو آج یہاں آئے اور ہمارے پروگرامز کو ہر جگہ کور کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں مبارکبادی آپ کی وساطت سے پہلے ان صاحبان کو دینا چاہتا ہوں جو آج شالٹنگ کانسٹیچوئنسی سے جنہوں نے ہمارے ساتھ آج جوائن کیا۔ ان کی جوائننگ سے جیسے مظفر الدین راتر صاحب، عامر احمد میر صاحب، سمیر احمد صاحب، غلام احمد یتو صاحب، مظفر احمد صاحب، شاہد خان صاحب، عاقب صاحب، حبیب اللہ صاحب، عبداللہ ڈار صاحب، حسینہ جی اور آمینہ جی اور ان کے سبھی ساتھی جو ہیں، ان کی جوائننگ سے آج ہماری جو یہ کانسٹیچوئنسی ہے، شالٹنگ کی کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں کافی مضبوطی آئے گی اور اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت ٹھیک طرح سے کریں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جو آپ نے کہا یہ بلیم گیم ہو رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار جماعت ہے نیشنل کانفرنس اور جو جماعتیں باقی کچھ اسمبلی میں، ہم تو اسمبلی تک پہنچ نہیں پائے، لوگوں نے ہمیں وہ اعتماد نہیں دیا۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو میں ہمیشہ دہراتا آیا ہوں، لوگوں کو دھوکے سے، جس وقت ووٹ کا ٹائم تھا اس وقت جذبات کی بنا کے ان کو کہا گیا کہ صاحب اگر اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کے ساتھیوں اور ان کے حق میں ووٹ دے دو گے تو پتہ نہیں کون سا دلی کون سا نیا قلعہ یہاں فتح کرے، جبکہ میرا ماننا ہے یہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا ان روایتی سیاسی جماعتوں نے۔ انہوں نے سب کچھ بیچا تھا۔ 1947 سے لے کر 2019 تک انہوں نے کشمیریوں کی عزت کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو بیچا، ہمارے حقوق کو، ہماری پہچان کو، ہمارے نوجوانوں کی نوکریوں کو، ہماری ڈیولپمنٹ کو، ہر ایک چیز کو انہوں نے بیچا، اور بدلے میں جیسے آپ ابھی سن رہے تھے، عامر صاحب کہہ رہے تھے، کچھ نہیں لوگوں کو ملا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جماعت اور یہ پلیٹ فارم چونکہ کسی خاندان کا پلیٹ فارم نہیں ہے، جموں کشمیر کی ایک بدقسمتی رہی، جو بھی ریجنل پلیٹ فارمز یہاں بنے وہ خاندانوں کی نظر ہو گئے، ورنہ یہاں پر بھی پلیٹ فارم بنے تھے، پولیٹیکل پلیٹ فارم بڑے اچھے بنے تھے، لیکن ان پہ خاندانی راج کو مسلط کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے اپنی پارٹی جب وجود میں آئی، ہم نے اس دن پہلے دن یہ کہا تھا یہ کسی خاندان کی نہیں ہے، اور آج 6 سال ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے باپ سیاست میں نہیں تھے، میرے بچے سیاست میں نہیں ہیں، اور کل کو جیسے آج عامر صاحب آئے، معراج الدین صاحب آئے، کوئی بھی اس پارٹی کا صدر ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ میں لوگوں کو آپ کی وساطت سے یقین دلانا چاہتا ہوں، بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست تھی، جو 2024 میں جس نام پہ انہوں نے ووٹ کیا وہ دھوکہ تھا۔ یہ دلی کو گالی اس وقت نکالتے ہیں جب ووٹ کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد دلی کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے ایک روح اور جسم چمٹ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم ہاتھ ملائیں گے، ہم روح نہیں ملائیں گے دلی کے ساتھ، ہم ہاتھ ملائیں گے اپنے لوگوں کے بھلائی کے لیے۔ ہم کسی کے ایجنٹ بن کے یہاں کام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے ایجنٹ ہیں، اور لوگوں کے ہی دلی میں بھی جا کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے۔ ہم دلی کی نمائندگی کشمیر میں نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ کشمیریوں اور جموں کشمیر کی نمائندگی دلی کے ساتھ کریں گے۔ سر ویسٹ بنگال کے ریپرزینٹیٹیوز کو کس طرح سے آپ دیکھیے الیکشن ہے سر، جائز یا ناجائز طریقے میں نہیں کہوں گا، وہ بڑے سارے یہ ہوئے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ صاحب
इलेक्शन रिग किया गया है, जिस जमात ने हारा है, जिस जमात ने जीता है वो कहते हैं ये लोगों की आवाज़ थी, और अल्टीमेटली जमहूरियत में लोगों की आवाज़ ही मैटर करती है। जिन्होंने जीता है हम उनको मुबारकबादी देते हैं, और जिन्होंने हारा है उनको कहते हैं हिम्मत ना हारिए, आगे लोगों की खिदमत करिए। 5 साल बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लोग उखाड़ के फेंक देंगे अगर ये जो लोग नए आए हैं हुकूमत में, अगर उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह से मुल्क में इलेक्शन अब मज़हब के नाम पे लड़े जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी परेशानी का समा है, क्योंकि हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में कभी मजहबी बुनियादों पे वोट नहीं देते थे। बदकिस्मती से 2024 में हमने भी देखा कि यहाँ मजहबी बुनियादों पे एक खिते ने हिंदू एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे हिंदू के वोट लिए, और दूसरी खिते ने मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे मुसलमानों के नाम वोट लिए, जो कि जमहूरियत में अच्छी चीज़ नहीं है। एसआईआर को भी एक इशू बनाया गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी इल्जाम लगा रही है, एसआईआर को तैयार किया गया उसके खिलाफ, क्या उसी वजह से वो हराया गया? देखिए, मुझे लगता है जितनी भी एक्सरसाइज है यहाँ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन लग रहा है कि ये मुसलमानों को डिसफ्रेंचाइज करने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, अगर ऐसा है ये गलत है। हमें होशियार रहना चाहिए, क्यों जम्मू कश्मीर में अब सेंसस होने जा रहा है, हमारे रिवीजन ऑफ रोल्स हो रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स है, हम सबको होशियार रहना चाहिए ताकि यहाँ ऐसी कोई कोशिश न की जाए। एक साइड से नशा मुक्त अभियान चल रहा है, दूसरी साइड से शराब की दुकानें खुल रही हैं, कैसे देखते? देखिए साहब, दो चीज़ें, हम शराब के खिलाफ हैं, हम तो कहते हैं ये बैन होना चाहिए। अगर गुजरात में बैन हो सकता है, बिहार में बैन हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं बैन हो? ये जो सरकार है हमारी यहाँ चुनी हुई सरकार, उनको ये फौरन बैन करना चाहिए। और नशा मुक्त अभियान का जहाँ तक है, हम भरपूर साथ उसका दे रहे हैं। मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा, ये हम किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी प्रोजिनी को बचाने के लिए, हमें अपने बच्चियों को बचाने के लिए, क्यों ये बिद्दत है, ये खानदानों को वीरान कर रही है। और तो सर, कल 1 साल होने को आया है ऑपरेशन सिंदूर को, ये 1 साल आप कैसे देखते हो? मैं ये देख रहा हूँ कि 22 अप्रैल 2025 को जो ये सानिया हुआ जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए, हमने उस वक्त भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत करता हूँ। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद है, जैसे आपका बाईसरन बंद है, जहाँ आपका यूस मार्ग बंद है, आपका रफियाबाद में विजी टॉप बंद है, या बाकी दौलतपत्री के बहुत सारे इलाके बंद है। तो मेरी सरकार से ये है कि अगर 1 साल बाद भी आपको लगता है कि आपने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन जगहों पे, तो कब करोगे फिर? तो ये तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, और कोई भी खून नाहक जो बहाएगा हम उसके खिलाफ है। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। बाकी हम हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं और जो कश्मीर आना चाहते हैं, उनको कहते हैं आइए, अल्लाह के फजल से यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ के हालात यहाँ से भी अबतर हैं, लेकिन आप आइए, जहाँ हमारे रिवायत रही, हम मेहमान नवाज लोग हैं, इंशाल्लाह यहाँ कोई खतरा नहीं। अल्ताफ साहब, एक तरफ से यहाँ पे कह रही थी राज्यसभा का जो उसमें जो जमहूर का सपोर्ट किया गया, एक से जो बरताना कश्मीर के साथ साथ जो अपोजिशन में वो कहती है कि ये जमात इस्लामी से बदला लेके जो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पार्टी दिमाग में था, उसको लेकर सलाम जमात इस्लामी के ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो इतने वादे किए थे गवर्नमेंट में आने के बाद कि हम ये काम करेंगे, वो नहीं हो रहे, उसको डाइवर्ट करने के लिए जो है देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हम ये एक सही बात है कि यहाँ प्रेजेंट किया जाता है एक जमात को विलन बना के, कभी एक जमात उनके साथ चिमट के रहती है, कभी दूसरी जमात। दोनों जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो,
یہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں, یہ تو ان کے ساتھ حکومت میں شریک رہے ہیں, تو ان کو شرم کیوں آئی؟ یہ کھل کے بھی کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ 29 سیٹیں یا 28 سیٹیں بی جے پی کے پاس جموں میں, ان کا بھی ایک نمائندہ, اوپنلی بھی پی ڈی پی ان کو ووٹ دے سکتی تھی. تو شرم کی بات تو ہے نہیں. پی ڈی پی نے 2015 میں بھی تو بی جے پی والوں کے حق میں ووٹ دیا. پی ڈی پی نے تو 2019 میں جب 370 اور 35 یہ اٹھا, اس وقت قمیض پھاڑنے سے تھوڑا ہی 370 اور 35 یہ رکتا تھا. وہ تو ڈرامہ بازی تھی. ووٹ نہیں دے کے بھی وہی آپ مدد کر رہے ہو بی جے پی سرکار کی جو ووٹ دے کے مدد کرتے ہو. یہاں آدھے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیا, وہ بھی انڈائریکٹلی مدد ہے, اور آدھے لوگ ووٹ دے کے. مجھے بتاؤ نا اس میں شرم کیوں کر رہے ہیں یہ؟ جب کبھی ماما جی کسی کو بناتے ہیں بی جے پی کے لیڈر کو, کبھی شکریہ 5000 کروڑ کا کرتے ہیں, تو سیدھا یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ووٹ وہاں دیا. یہ تو زور شکاور اپنے آپ کو بھی یوں ہی بنا رہے ہیں. اس میں تو سیاست ہے. سیاست میں کیا ہے؟ ووٹ دینا کوئی ان کا مذہب تو نہیں چینج ہو جاتا ہے, لیکن جھوٹ بولنے سے لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں. انہوں نے اس کو کوئی غیر اسلامی چیز بنائی ہوئی ہے. یہ تو ووٹ کی بات ہے, یہاں تو کوئی مذہبوں کی جنگ تو ہے نہیں. کانگریس پارٹی کون سی اسلامی سلطنت ہے اور وہ دوسری جماعت اسلامی سلطنت نہیں. یہاں تو سب نے پٹائی کرنی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی, وہ کرتے رہیں گے. جہاں پر 370 اٹھانے کی بات ہے, عام آدمی پارٹی ہو, کانگریس ہو, بی جے پی ہو, سب مل کے ہمارے خلاف ہی تھے. سب نے کہا ان کے حقوق چھین لو. اب مجھے بتاؤ میں کس کو کہوں وہ ہمارے ہمدرد ہے؟ ہمارا تو کوئی ہمدرد نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے ہمدرد بنیں.